ان کی عقل پر افسوس بھی ہوتا ہے اور حیرت بھی کہ سلطان بیبرس ایک جانب تاتاریوں کو بلاد عراق سے پیچھے دھکیل آیا تھا تو دوسری طرف قلعہ الکرک کی کارروائی سے صلیبی قوتوں کو بھی دہشت زدہ کر چکا تھا۔ وہ اپنا دن رات کا سکون صرف اسی امر کے پیچھے برباد کیے ہوئے تھا کہ سلطنت اسلامیہ کا شیرازہ جو بکھر چکا ہے کسی طرح سمٹ جائے۔ اس نے اپنی فہم و فراست سے سب مخالف قوتوں پر دھاک جما کر رکھ دی، مگر نادان مسلمانوں کا ایک گروہ پھر بھی اس کی مخالفت میں جتا رہا۔ دیکھو وہ ابھی بھی تعاقب کر رہا ہے کیا؟ ایک نسوانی آواز فضا میں گونجی۔ ہاں، وہ ہمارا پیچھا ایسے نہیں چھوڑنے والا، اس بار اس کی رفتار کچھ زیادہ ہی تیز ہے، ایک شخص نے جلدی سے جواب دیا۔ وہ ایک چھوٹا سا قافلہ تھا جس میں 3 عورتیں اور 7 مرد شامل تھے۔ وہ 3 دن سے لگاتار سفر کر رہے تھے۔ جب سے ان کا سفر شروع ہوا تھا انہیں اپنے تعاقب کے بارے میں معلوم ہو گیا تھا۔ انہیں کسی قدر حیرت بھی تھی کہ تعاقب کرنے والا ہمیشہ ان کے قیام کے وقت کچھ فاصلے پر رک جاتا تھا۔ وہ ان کے قریب ایک بار بھی نہیں آیا۔ وہ لوگ گزشتہ 2 دن سے یہی کوشش کر رہے تھے کہ تعاقب کرنے والے کو جل دے کر نکل جائیں، مگر وہ بھی نہایت چالاک معلوم ہوتا تھا کہ دن کے پہلے پہر میں ہی ان کے عقب میں دکھائی دیتا۔ 7 مرد اس پر اسرار شخص کے بارے میں بے حد چوکنا تھے۔ انہوں نے اپنے سردار سے کئی بار یہ درخواست کی کہ انہیں اجازت دی جائے کہ وہ اسے پکڑ کر حقیقی صورتحال کا پتہ لگائیں، مگر ان کے سردار نے ہمیشہ انہیں منع کر دیا۔ اس قافلے کا سردار کوئی اور شخصیت نہیں تھی، ایک جواں اور خوبصورت عورت تھی۔ اس کی بہادری اور جرت کے کئی قصے مشہور تھے، اسی لیے وہ 7 مرد اس کی رہنمائی میں سفر کر رہے تھے۔ ان مردوں میں ایک شخص بےتاب سا دکھائی دیا، شاید وہ واپس مڑ کر اس تعاقب کرنے والے کو سبق سکھانے کا متمنی تھا۔ کافی دیر تک وہ خود پر ضبط کرنے کی کوشش کے بعد خاموش نہ رہ سکا۔ وہ اپنا گھوڑا تیزی سے گلوقوز کے قریب لایا اور تیزی سے بولا، گلوقوز، یہ درست ہے کہ اس مہم کی ذمہ داری شیخ ابو رودیہ نے تمہارے کندھوں پر ڈالی ہے اور ہمیں ہر حال میں تمہاری اطاعت کرنے کا حکم دیا ہے، مگر اب یہ امر برداشت سے باہر ہو چکا ہے۔ ہم اس شخص کے چکر میں اپنی قوت ضائع کرتے پھریں۔ خاموش رہو، گلوقوز تیز لہجے میں غرائی۔ میں تمہاری سردار ہوں، سمجھے؟ جو کرنا ہے مجھے ہی کرنا ہے، تمہیں سوچنے کی کوئی ضرورت نہیں۔ اگر مزاج میں اتنی ہی تیزی بھڑک رہی ہے تو تنہا جا کر وہ سب کچھ کر ڈالو جس کے لیے مجھے یہ مہم سونپی گئی ہے۔ گلوقوز کے غصے کے باعث یہ چھوٹا سا قافلہ ٹھہر گیا۔ گلوقوز، اپنے آپ میں رہو، سمجھی؟ ہماری حیثیت تم سے کمتر نہیں ہے۔ ہم غلام ضرور ہیں مگر ہماری عزت و منزلت تم سے زیادہ ہے، کیونکہ ہم حقیقی فدائی ہیں۔ اگر اس مہم میں تمہیں ہمارا سردار بنایا گیا ہے تو یہ کوئی ایسی بات نہیں کہ تم ہمیں گری ہوئی نگاہوں سے دیکھو۔ وہ بھڑک کر بولا، تم اسی وقت میرے قافلے سے باہر نکل جاؤ، اسی میں تمہاری بھلائی ہوگی۔ گلوقوز نے دانت پیس کر جواب دیا تو اس شخص نے جھٹکے سے اپنے گھوڑے کی باگیں کھینچ لیں اور دوسری کوئی بات کیے بغیر واپس مڑ گیا۔ اس کی غصہ ور طبیعت شاید آغاز ہی سے اس بات کو تسلیم کرنے میں مانے تھی کہ وہ کسی عورت کے ماتحت کوئی مہم سر انجام دے۔ یہ یقیناً اس تعاقب کرنے والے سے بھڑے گا، گلوقوز نے ہونٹ چباتے ہوئے کہا۔ لیکن گلوقوز، ہمیں کم از کم یہ تو معلوم ہونا چاہیے کہ وہ کون ہے اور ہم سے کیا چاہتا ہے۔ وہ 3 دن سے لگاتار ہمارا تعاقب کر رہا ہے، کہیں وہ کوئی مخبر ہی نہ ہو۔ ہمیں ہر حال میں احتیاط سے کام لینا چاہیے، یہی امر ہماری مہم کی سب سے بڑی کامیابی ہے۔ ایک شخص بولا، میں اسے خوب اچھی طرح جانتی ہوں۔ گلوقوز نے انکشاف کیا تو سب کے منہ کھل گئے۔ وہ حیرت بھری نگاہوں سے اس کی جانب دیکھنے لگے۔ تم اسے جانتی ہو؟ میں کچھ سمجھا نہیں۔ اس نے پوچھا۔ میں صرف یہ دیکھنا چاہتی ہوں کہ وہ کیا کرنا چاہتا ہے۔ وہ شنگ خان ہے، خبیث شنگ خان۔ میں پہلی نظر میں اسے پہچان گئی تھی۔ گلوقوز نے عقبی جانب جاتے ہوئے فدائی پر نگاہ غلط ڈالتے ہوئے کہا۔ باقی سب لوگ عجیب سی نگاہوں سے گلوقوز کی جانب دیکھنے لگے۔ انہیں یہ معلوم ہی نہیں تھا کہ شنگ خان کون ہے۔ کچھ توقف کے بعد انہوں نے شنگ خان کے بارے میں استفسار کیا تو گلوقوز نے گہری سانس لیتے ہوئے نفرت بھرے لہجے میں کہا، وہ میرا رشتہ دار ہے، کسی زمانے میں مجھ سے محبت کا دعویٰ کیا کرتا تھا، مگر جب اس کی محبت کی آزمائش کا وقت آن پہنچا تو اس کی بزدلی اور نامردی آڑے آ گئی۔ مگر اسے یہ کیسے پتا چلا ہے کہ تم ہمارے ساتھ حماد جا رہی ہو؟ یہ پتہ لگا لینا اس کے لیے کوئی بڑی بات نہیں۔ قلعۃ الموت میں نے شنگ خان کو شیخ کبیر الدین کے خاص ساتھی کے روپ میں دیکھا تھا، گلوقوز نے بتایا۔ تو کیا یہ بھی فدائی ہے؟ ایک شخص تیزی سے بولا۔ معلوم نہیں، گلوقوز نے مختصراً جواب دیا۔ دوسرے لمحے گلوقوز نے اپنے ساتھیوں کو سفر جاری رکھنے کا حکم دیا تو سب نے اپنے گھوڑے شہر کی جانب بھگانا شروع کر دیے۔ گلوقوز کو قلعۃ الموت میں خنجر زنی کی مخصوص تربیت کے بعد شیخ کبیر الدین نے بلاد شام کے قلعوں میں روانہ کیا تھا۔ یہاں اسے قلعہ میساف میں رکھا گیا جہاں اس کی بنیادی تربیت کی گئی۔ اسے صحیح ڈھنگ سے عربی بولنا سکھائی گئی اور عرب خواتین کی مانند زندگی بسر کرنے کے قرینے بتائے گئے۔
وہ ماہر اساتذہ کے سپرد کی گئی جن میں خواتین بھی شامل تھیں۔ یہیں اسے مزید جنگی تربیت دی گئی اور فدائیوں کے حلیف صلیبی ماہروں نے مسلمانوں کے واروں اور ان سے بچاؤ کے کئی داؤ پیچ سکھائے۔ اس تربیت کا مقصد صرف یہی تھا کہ گل وقوز جب سلطنت اسلامیہ میں داخل ہو تو کوئی اس کے لب و لہجے سے یہ اندازہ نہ کر پائے کہ وہ عرب نہیں ہے۔ اسے دین اسلام کے بارے میں مخصوص باتیں ازبر کرائی گئیں تاکہ وہ اپنی حفاظت میں دوسروں کی بھرپور تسلی کرا سکے۔ گل وقوز اپنی ذہانت اور لگاؤ کے باعث یہ سب کچھ اتنی جلدی سیکھ گئی کہ سکھانے والے بھی دنگ رہ گئے۔ اس کی غیر معمولی مہارت کے باعث اسے قابل تعریف نگاہوں سے دیکھا جانے لگا۔ شیخ ابو راضیہ نے اس کی غیر معمولی تعریف کے باعث حماد کی ایک خاص مہم اس کے ذمہ لگائی تو گل وقوز نے کھلے الفاظ میں یہ باور کرا دیا کہ وہ فدائیوں کا ساتھ دینے اور ان کے مفادات کے لیے یہ کام کسی مجبوری یا دباؤ کے تحت نہیں کرنا چاہتی، اس لیے اسے مکمل طور پر یہ اختیار دیا جائے کہ اپنے ذمہ لگائی گئی مہمات کی کامیابی کی ذمہ دار وہ خود ہو۔ شیخ ابو راضیہ نے سوچ کر اس کی بات تسلیم کرتے ہوئے سرداری کا اعزاز اسے بخش دیا۔ فدائی امراء کو صرف اس بات سے غرض تھی کہ اس کے ذہن میں اترنے والے تخیل کو حقیقت کا جامہ پہنا دیا جائے، خواہ وہ کسی بھی قیمت پر کیوں نہ ہو۔ گل وقوز اور اس جیسی سینکڑوں لڑکیاں ان کی خواہشات کی تکمیل میں مصروف تھیں۔ کوئی اور موقع ہوتا تو شاید گل وقوز کے ساتھ اتنی بھیڑ نہ دکھائی دیتی۔ یہ چونکہ اس کی پہلی مہم تھی، اس لیے خاص غلاموں میں سے 7 افراد اور 2 کنیزیں اس کے ساتھ روانہ کی گئیں۔ یہ سب صرف اس کی حفاظت کے لیے کیا گیا تھا۔ شیخ ابو راضیہ کو گل وقوز پر پورا بھروسہ تھا کہ وہ دل و دماغ سے ایک جوشیلی فدائیہ بن چکی ہے۔ یہ الگ بات تھی کہ گل وقوز نے بھی اپنا ماضی فراموش کرتے ہوئے زندگی کو نئی سجدھج سے گزارنے کا فیصلہ کر لیا تھا۔ کم از کم زندگی کے اس نئے انداز میں اسے اپنے تحفظات کا اندیشہ تو لاحق نہیں تھا۔ دوسری جانب مطیع الدین گہنانم کے ساتھ سنگلاخ پہاڑوں کے درمیان سفر کرتا ہوا قلعہ بانیاس پہنچ گیا، جہاں مطیع الدین کا پرانا دوست اور نیا فدائی حکمران شیخ کبیر الدین موجود تھا۔ شیخ ابو راضیہ نے مطیع الدین کو مہمان خانے میں ٹھہرایا اور گہنانم کو ساتھ لے کر شیخ کبیر الدین کے پاس چلا گیا۔ گہنانم نے شیخ الرئیس کو اپنی سلجوقی مہم کی تفصیل بتائی۔ مہم کی کامیابی کے ساتھ ساتھ اس نے آخری لمحوں میں شیخ ابو الفضل کی ہلاکت اور مطیع الدین سے ملاقات کے بارے میں بتایا۔ شیخ کبیر الدین کو اپنے قابل ترین فدائی کی موت پر بے حد تأسف ہوا، مگر اس نے کوئی تبصرہ نہیں کیا۔ البتہ مطیع الدین کی آمد کا سن کر اس کی پیشانی شکن آلود ہو کر رہ گئی۔ اس نے نرم انداز میں گہنانم کو تنبیہ کی کہ مطیع الدین کو اسے اپنے ساتھ نہیں لانا چاہیے تھا، کیونکہ اس کی یہ آمد شیخ کبیر الدین کو پسند نہیں آئی تھی۔ گہنانم کو رخصت کر دیا گیا۔ شیخ ابو راضیہ نے مطیع الدین کی بابت استفسار کیا تو شیخ کبیر الدین گہری سوچ میں پڑ گیا۔ کچھ توقف کے بعد اس نے اگلی صبح مطیع الدین سے ملاقات کا اندیہ دیا۔ شیخ ابو راضیہ شیخ الرئیس کا حکم سن کر وہاں سے چلا آیا۔ دوسرے دن مطیع الدین کو آگاہ کیا گیا کہ اسے شیخ الرئیس سے ملاقات کے لیے تیار ہو جانا چاہیے۔ مطیع الدین ہلکی پھلکی تیاری کر کے شیخ ابو راضیہ کے ساتھ ہو لیا۔ تھوڑی دیر بعد وہ شیخ کبیر الدین کے سامنے پہنچ گیا۔ شیخ کبیر الدین ہلکے سبز رنگ کی پوشاک پہنے ہوئے ایک چھوٹے سے تخت پر براجمان تھا۔ مطیع الدین نے اسے دیکھ کر رسمی انداز میں تعظیم دی۔ شیخ کبیر الدین نے سر کے اشارے سے اسبات میں جواب دیا، کہو مطیع الدین، کیسے آنا ہوا؟ شیخ کبیر الدین ٹھہرے ہوئے لہجے میں بولا، شیخ الرئیس، میرا خیال ہے آپ کو میری آمد اور بیتابی سے بخوبی اندازہ ہو گیا ہوگا کہ اس قدر جلد دوبارہ ملاقات کی نوبت کیوں کر پیش آئی ہے۔ مطیع الدین گہری مسکراہٹ سے بولا، مطیع الدین، اگر تم میرے خیال کے مطابق اسی مقصد کے لیے آئے ہو تو یہ تمہاری نادانی گردانی جائے گی، کیونکہ میں نے خاقان برقعی خان کو اس ضمن میں پہلے ہی خبردار کر دیا تھا کہ وہ تمہیں کم از کم اس مقصد کے لیے میری جانب نہ بڑھنے دے۔ شیخ کبیر الدین نے متنبع انداز میں کہا۔ شیخ الرئیس کو بخوبی اندازہ ہو چکا ہوگا کہ مطیع الدین کس مٹی کا بنا ہوا ہے۔ اگر وہ دوستی کی خاطر اپنی جان قربان کرنے سے دریغ نہیں کر سکتا تو اپنی چاہت کی حصولیابی کی خاطر اس دنیا سے ٹکر لینے کا اہل بھی ہے۔ مطیع الدین نے سپاٹ لہجے میں کہا۔ مطیع الدین، کھل کر بات کرو، کیا کہنا چاہتے ہو؟ شیخ کبیر الدین نے پوچھا۔ مجھے معلوم ہوا ہے کہ گل وقوز آپ کے پاس ہے، وہ میری پہلی محبت ہے اور میں آپ سے درخواست کرتا ہوں کہ برائے مہربانی گل وقوز کو میرے ساتھ جانے کی اجازت دیجیے۔ مطیع الدین کے چہرے پر گہرا اطمینان چھایا ہوا تھا۔ میں تمہاری آمد پر ہی سمجھ گیا تھا کہ تم اسی معاملے کے تحت یہاں آئے ہو۔ میرا خیال تھا کہ خاقان برقعی خان نے تمہیں میرے جواب سے آگاہ کر دیا ہوگا اور کم از کم یہ غلطی دہرانے کے لیے یہاں قدم نہیں ڈالو گے۔ تمہاری گل وقوز کوہ سرخ کے تاریخ غار میں مر چکی ہے۔ میرے پاس جو گل وقوز ہے وہ ایک جانباز فدائیہ ہے جس کے سینے میں دل نام کی کوئی چیز نہیں ہے۔
بہتر یہی ہوگا کہ تم اسے اپنے ذہن سے نکال دو اور مجھے ایک اچھا دوست نواز میزبان بننے کا موقع دو۔ شیخ الرئیس کو اچھی طرح معلوم ہے کہ مطیع الدین جس چیز کی طلب ٹھان لیتا ہے اس کے حصول میں کسی قسم کی دلیل کو تسلیم نہیں کرتا۔ میں دوبارہ گزارش کرتا ہوں کہ قلعۃ الموت میں ہمارے درمیان جو تعلقات استوار ہوئے تھے انہیں تلخی کے بھنور سے بچایا جائے۔ مطیع الدین کا لہجہ خشک ہو گیا۔ شیخ کبیر الدین کے ماتھے پر بل پڑ گئے۔ شیخ ابو راضیہ حیرت سے ان دونوں کی گفتگو سن رہا تھا۔ اسے سخت حیرت تھی کہ شیخ الرئیس مطیع الدین کے ساتھ اتنی نرمی کیوں برت رہے ہیں۔ مطیع الدین کو تو فوری طور پر موت کی سزا سنا دینا چاہیے تھی۔ مجھے دلی افسوس ہے کہ میں اپنے سابقہ محسن کی یہ خواہش پوری کرنے سے قاصر ہوں، اور یہ بات بھی برداشت نہیں کر سکتا کہ کل تک جو میرا دوست اور ہمدرد تھا آج وہ میرے دشمن کا روپ دھار لے، لہٰذا میں بڑے افسوس کے ساتھ تمہیں گرفتار کرنے کا حکم دیتا ہوں۔ شیخ کبیر الدین نے محافظ سپاہیوں کی جانب دیکھتے ہوئے خشک لہجے میں کہا۔ شیخ کبیر الدین کا حکم سنتے ہی سپاہیوں کی تلواریں نیاموں سے باہر جھانکنے لگی۔ مطیع الدین ہر قسم کی صورتحال کے لیے ذہنی طور پر تیار تھا۔ اس نے بھی جھٹکے سے اپنی تلوار باہر نکال لی۔ شیخ کبیر الدین اس کی حرکت پر پہلو بدل کر رہ گیا۔ شیخ کبیر الدین، قلعۃ الموت میں تم میری شجاعت کا مظاہرہ دیکھ چکے ہو، اپنا حکم واپس لے لو اور مجھے سرکشی کا موقع نہ دو تو زیادہ ہی بہتر ہوگا۔ مطیع الدین چوکس انداز میں غرایا۔ اس کے لب و لہجے سے احترام تہذیب مٹ چکی تھی۔ شیخ ابو راضیہ اس کی بدتمیزی کو برداشت نہیں کر پایا۔ اس نے فرتے تیش میں اپنی تلوار کھینچ لی۔ نہیں ابو راضیہ، شیخ کبیر الدین تخت سے اٹھتے ہوئے بولا، اس نوجوان نے قلعۃ الموت میں میری جان بچانے میں مدد کی تھی، میں اسے ہلاک نہیں کرنا چاہتا۔ ابو راضیہ دانت پیستا ہوا پیچھے ہٹ گیا۔ اس نے محافظ سپاہیوں کو اشارہ کیا کہ وہ مطیع الدین کو گرفتار کر لیں۔ محافظ سپاہی مطیع الدین کے ہاتھ میں تلوار دیکھ کر قرینے سے اس کی جانب بڑھنے لگے۔ انہیں اندازہ ہو چکا تھا کہ ان کا پالا ایک جنگجو شخص سے ہے۔ وہ کسی قسم کی غلطی نہیں کرنا چاہتے تھے۔ مطیع الدین اس انتظار میں تھا کہ پہل محافظوں کی جانب سے ہو۔ پھر وہ لمحہ آن پہنچا جب وہ سب مخصوص گہراؤں میں بڑھتے ہوئے مطیع الدین پر برس پڑے۔ مطیع الدین اپنی مہارت کے ساتھ ان سے بھیڑنے لگا۔ شیخ کبیر الدین اطمینان سے واپس تخت پر بیٹھ گیا۔ اسے تو ویسے ہی اس طرح کے خونخوار مقابلے دیکھنے کا شوق تھا۔ وہ اپنے محافظوں کی ماہرانہ کوششوں میں ان غلطیوں کو تلاش کرتا رہا جو ان سے سرزد ہو رہی تھیں۔ مطیع الدین کو جلد ہی احساس ہو گیا کہ ان محافظوں کی مہارت غیر معمولی ہے۔ ان کے ساتھ طاقت کی بجائے عقل سے کام لینا پڑے گا۔ وہ مخصوص انداز میں جھکائی دے کر ان کے واروں کو روکتا اور انہیں ضرب لگانے کی کوشش کرنے لگا۔ وہ اپنی کوشش میں کامیاب بھی ہو گیا۔ دو محافظ بری طرح گھائل ہو کر میدان سے نکل گئے۔ یہ دیکھ کر شیخ کبیر الدین کا ماتھا ٹھنک گیا۔ اس نے غیر محسوس انداز میں شیخ ابو راضیہ کو کوئی اشارہ کیا۔ شیخ ابو راضیہ چپکے سے آگے کی سمت کھسک گیا۔ مطیع الدین کو یہ احساس ہی نہ ہو سکا کہ محافظوں کے علاوہ شیخ ابو راضیہ بھی میدان میں اتر آیا ہے۔ جو ہی مطیع الدین کا رخ دوسری جانب مڑا تو شیخ ابو راضیہ برق کی مانند اس پر ٹوٹ پڑا۔ اس نے تلوار کے دستوں کی ایسی ضربیں مطیع الدین کے سر پر لگائیں کہ اس کے ہوش گم ہوتے چلے گئے۔ مطیع الدین بے ہوش ہو کر ان کے سامنے زمین پر گر پڑا۔ شیخ کبیر الدین نے محافظوں کو ہدایت کی کہ وہ اسے لے جا کر قلعے کے زندان خانے میں ڈال دیں۔ محافظ تعمیل میں مصروف ہو گئے۔ شیخ ابو راضیہ متفکر انداز میں شیخ کبیر الدین کی جانب بڑھا۔ شیخ الرئیس، آپ اس بدتمیز نوجوان کو قتل کرنے کی بجائے زندہ رکھنے پر کیوں بضد ہیں؟ حالانکہ اس کی بے ادبی کا تقاضا یہ سزا نہیں ہے۔ شیخ کبیر الدین اس کی بات پر ہنس پڑا۔ تم نہیں سمجھو گے ابو راضیہ، گلبخوز کی کمزوری مطیع الدین ہے اور مطیع الدین کی کمزوری گلبخوز۔ ہم ان دونوں کے ان نازک پہلوؤں سے بھرپور فائدہ اٹھا سکتے ہیں۔ مطیع الدین کی ذہانت و شجاعت کا مظاہرہ ہم دیکھ چکے ہیں۔ تم فکر نہ کرو، تھوڑے عرصے کی بات ہے۔ البتہ ہمارا حکم ہے اس کی غذا میں جنتی مشروب خصوصی طور پر وافر مقدار میں فراہم کیا جائے۔ شیخ کبیر الدین مکارانہ انداز میں مسکراتے ہوئے بولا تو شیخ ابو راضیہ کے بھدے دانت دکھائی دینے لگے۔ وہ اس گھڑ سوار کی جانب عقابی نگاہوں سے دیکھ رہا تھا جو تیز رفتاری سے اس کی جانب بڑھ رہا تھا۔ وہ درختوں کے جھنڈ سے نکل کر بہت جلد ان لوگوں کو تلاش کرنے میں کامیاب ہو چکا تھا۔ وہ کافی دیر سے دور رہتے ہوئے ان کا تعاقب کر رہا تھا۔ اس وقت اسے بڑی حیرت ہوئی جب وہ قافلہ کچھ دیر کے لیے ٹھہر گیا اور ان میں سے ایک گھڑ سوار الگ ہو کر اس کی جانب بڑھنے لگا۔ وہ دل میں سوچنے لگا کہ کیا وہ لوگ اپنے تعاقب سے باخبر ہو چکے ہیں؟ پھر اپنی نادانی پر مسکرا کر وہ اس گھڑ سوار کا ٹھہر کر انتظار کرنے لگا جو برق رفتاری سے اس کی جانب بڑھتا چلا آ رہا تھا۔ وہ گھڑ سوار بگولے کی مانند بڑھتا ہوا اس کے قریب پہنچ گیا۔ اس نے اپنے گھوڑے کو باگیں کھینچ کر روکا۔ وہ غصیلی نگاہوں سے اس کی جانب دیکھنے لگا۔ اے کون ہو تم؟
اور 3 دن سے ہمارا تعاقب کس خوشی میں کر رہے ہو؟ وہ چیخ کر بولا، میں کون ہوں اس سے تمہیں کوئی غرض نہیں ہونا چاہیے، تم یہاں کیوں آئے ہو اس بارے میں بتاؤ تو زیادہ بہتر ہوگا۔ اس نے سرد لہجے میں کہا، تم خود کو سمجھتے کیا ہو؟ اگر اتنا ہی دم ہے تو میدان میں آؤ، ابھی دودھ کا دودھ پانی کا پانی ہو جاتا ہے۔ وہ ہتھے سے اکھڑ کر چیخا، مجھے تم سے مقابلہ کرنے کا کوئی شوق نہیں، آنے کی وجہ بتاؤ اور چلتے بنو۔ وہ بدستور سرد لہجے میں غرایا۔ اس کے چہرے پر ناگواری کے تاثرات نمودار ہو گئے۔ تمہاری یہ جرت؟ وہ اپنے آپ پر قابو نہ رکھ پایا۔ دوسرے لمحے اس کے ہاتھ میں چمکتی ہوئی تلوار لہلانے لگی۔ اس کی حرکت کے باوجود اس کا دماغ ٹھنڈا رہا۔ نادانی کا مظاہرہ مت کرو، سیدھی طرح اپنے آنے کی وجہ بیان کرو اور واپس لوٹ جاؤ۔ اس نے ہاتھ کے اشارے سے اسے منع کرتے ہوئے کہا، میں تمہارے تعاقب کا یہ سلسلہ ہی ہمیشہ کے لیے ختم کرنے آیا ہوں، سمجھے تم؟ وہ دانت کچکچا کر بولا۔ یہ سن کر اس کے چہرے پر دھیمی سی مسکراہٹ کھیلنے لگی۔ ٹھیک ہے، تم اپنی موت کے اتنے ہی دیوانے ہو رہے ہو تو مجھے کوئی اعتراض نہیں، لیکن مرنے سے پہلے اتنا ضرور جان لو کہ میرا نام شنگ خان ہے اور میں خاص النسل تاتاری ہوں۔ تاتاری ہو تو کیا ہوا، میں کسی تاتاری سے ڈرنے والا نہیں۔ وہ تیش کے عالم میں چیخا۔ دوسرے لمحے اس کی تلوار حرکت میں آئی اور شنگ خان کی جانب برق کی تیزی سے لپکی۔ شنگ خان جھکائی دے کر اس کے وار کو خالی کر گیا۔ وہ یہ دیکھ کر آپے سے باہر ہونے لگا۔ اس نے پے در پے کئی وار کیے مگر شنگ خان ہر بار اسے جل دینے میں کامیاب ہو جاتا۔ اپنے وار کو رائیگاں جاتا دیکھ کر وہ سنبھل گیا۔ اسے اندازہ ہو گیا کہ اس کا مقابل عام شخص نہیں ہے۔ اس نے فوری طور پر اپنے دماغ کو ٹھنڈا کیا۔ شنگ خان اس کے اتوار میں تبدیلی محسوس کر کے چونک گیا۔ وہ بے حد کایاں شکاری تھا۔ وہ سمجھ گیا کہ فدائی اب جذباتیت کے دائرے سے باہر نکل آیا ہے، لہٰذا اسے بھی کھیل کا سلسلہ بند کر دینا چاہیے۔ پھر وہ دونوں آپس میں نبرد آزما ہو گئے۔ دونوں کی جانب سے طرح طرح کے وار ایک دوسرے کی زندگی کو مٹانے کی کوشش کرنے لگے۔ شنگ خان کو اپنے جسم میں تکان کا بخوبی احساس تھا مگر وہ ایک ماہر شکاری بھی تھا۔ فدائی کا وار چل گیا۔ اس کی تلوار گھوڑے کے جسم کو چیرتی ہوئی دوسری جانب نکل گئی۔ شنگ خان گھوڑے سے الٹ کر زمین پر جا پڑا۔ فدائی یہ دیکھ کر جارحانہ انداز میں اس پر پل پڑا۔ شنگ خان اس کی ذہانت پر اش اش کر اٹھا۔ اس نے زمین پر ہی لوٹنیاں لگاتے ہوئے فدائی کے گھوڑے کی ٹانگیں کاٹ دی۔ گھوڑا بری طرح سے ہنہناتا ہوا زمین پر جا گرا۔ فدائی شاید وار کے انجام سے واقف ہو چکا تھا۔ اس نے تیزی سے زمین پر قلع بازی لگائی اور سنبھل کر کھڑا ہو گیا۔ شنگ خان بھی اس دوران سنبھل چکا تھا۔ دونوں ایک دوسرے کی آنکھوں میں گھورتے ہوئے ایک بار پھر ٹکرا گئے۔ یوں لگا جیسے کھلا نیلگوں آسمان اپنے تلے اس خوفناک لڑائی کو دیکھ کر سہم گیا ہو۔ ایک دوسرے کو نیچا دکھانے کی کوششیں جاری رہیں۔ شنگ خان اپنے مخصوص تاتاری داؤ پیچ استعمال کرنے لگا۔ فدائی کئی بار بمشکل اس کے وار سے بچ پایا تھا۔ بالآخر شنگ خان کا داؤ کارگر ثابت ہوا۔ شنگ خان کی تلوار اس کے پیٹ کو چیرتی ہوئی دوسری جانب نکل گئی تھی۔ فدائی کا جسم بری طرح سے جھٹکے کھا رہا تھا۔ شنگ خان نے حقارت سے اس کی جانب دیکھا۔ فدائی کی آنکھوں میں اس کے لیے نفرت کی چنگاریاں چمکتی ہوئی محسوس ہو رہی تھیں۔ شنگ خان نے اپنی تلوار پر نگاہ ڈالی جو فدائی کے خون سے تر تھی۔ شنگ خان تلوار لے کر فدائی کے قریب بیٹھ گیا اور اس کے لباس سے تلوار کا پھل صاف کرنے لگا۔ فدائی اس کی حرکت پر تلملا سا گیا۔ وہ اپنی آخری سانسیں لے رہا تھا مگر اس کی ہمت ابھی تک برقرار تھی۔ شنگ خان اس کی جمع مردی کا معترف ہو گیا۔ اس نے ماتھے پر انگلی رکھتے ہوئے اسے الوداع کہا۔ اسی لمحے فدائی کے جسم میں حرکت ہوئی۔ وہ بڑے زور سے تڑپا کہ اس کی چیخ سے چرند پرند دہل کر رہ گئے۔ اس نے اپنی پوری قوت بروئے کار لاتے ہوئے کوئی چیز شنگ خان کے چہرے پر دے ماری تھی۔ شنگ خان کو اپنے چہرے پر گرد کی لہر سی محسوس ہوئی۔ دوسرے لمحے ہی اسے اپنا سر گھومتا ہوا محسوس ہوا۔ اس نے سر کو بتیرا جھٹکا مگر بے سود۔ وہ بل کھا کر فدائی کے جسم پر گرتا چلا گیا۔ وہ شاید کوئی دوا نما صفوف تھا جس نے شنگ خان کے ہوش و حواس معطل کر ڈالے تھے۔ کھلے آسمان تلے ویران علاقے میں دو بے جان جسم پڑے ہوئے تھے۔ آسمان پر کئی چیلیں تازہ خوراک دیکھ کر جمع ہونا شروع ہو گئیں۔ دوسری جانب قاضی جمال الدین ابن واصل سلطان بیبرس کے حکم پر ہمات چلے آئے۔ سلطان بیبرس نے انہیں ہمات میں قاضی کے منصب پر تعینات کیا تھا۔ قاضی جمال الدین اپنی فہم و فراست اور پرکشش شخصیت کے باعث بہت جلد ہی لوگوں میں مقبول ہو گئے۔ قاضی ابن واصل کو جامع ہمات میں واز کے لیے خصوصی طور پر دعوت دی جاتی تاکہ لوگ دین کی آگاہی پا سکیں۔ قاضی ابن واصل نے اپنی شعلہ بیانی سے لوگوں کے ایمان کو تازہ کر دیا۔ قاضی ابن واصل کو جلد ہی فدائی گروہ کے عقائد اور ان کے قتل و غارت کے بارے میں علم ہو گیا تو انہوں نے برملا ان کی مخالفت کی
اور ان کے عقائد پر کڑی تنقید کرتے ہوئے انہیں توبہ کرنے کی نصیحت کی۔ اسی دوران قاضی ابن واصل نے باطنی تحریک اور عقائد پر ایک جامع رسالہ تحریر کیا۔